موضوع الدرس إثبات المعاد وأحوال الأمم السالفة سورة الفجر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه ذهب في طلب أبائر له شردت فبينما هو يطيح في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها وأنه رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثعلبی نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی تھا اعراب یعنی دیہات کا رہنے والا، اس کا نام عبداللہ ابن قلابہ تھا. فی زمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں ذہب فی طلب ابائر لہ، اس کے کچھ اونٹ جو تھے وہ بھاگ گئے، ان کی تلاش کے لیے وہ گیا اور انہی کی تلاش کے اندر وہ پھر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک ایسا شہر ہے اس کا باقاعدہ باہر سے قلعہ بند ہے، دیواریں ہیں اور اس کے دروازے ہیں. فدخلها وجد فيها، اس کے بعد وہ اس میں داخل ہوا، پھر اس نے اس کے اندر وہ چیزیں دیکھیں جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی روایت کے اندر کہ وہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس کی اینٹیں جو تھیں وہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تھیں اور جس کے سنگ ریزے جو تھے وہ موتی تھے اور جس کی مٹی جو ہے اس کے بجائے مشک تھی اور اس کے اندر نہریں جاری تھیں اور اس کے دروازے تھے اور اس کے اندر بہت بڑی بڑی حوالیاں تھیں. تو یہ سارے ان کہتے ہیں وہ اس نے بھی ذکر کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس شمس پھر واپس آیا، فاخبر الناس، اس نے آگے لوگوں کو بتلایا کہ میں نے ایسا شہر دیکھا ہے جو سونے چاندی کا بنا ہوا ہے. کہتے ہیں فذهبوا معه، پھر وہ لوگ اس کے ساتھ گئے اس جگہ پر جہاں کی جو جگہ اس نے بتائی تھی. فلم يروا شيئا، وہاں تو کوئی نہ شہر تھا نہ کوئی چیز تھی. وقد ذكر ابن ابي حاتم قصة إرم ذات العماد ها هنا مطولة جدا فهذه الحكاية ليس يسيء إسنادها. اب مفسر فرماتی ہیں کہ ابن ابی حاتم نے بھی ارم ذات العماد کا ایک بہت بڑا تفصیل سے قصہ ذکر کیا ہے، لیکن اس قصے کی بھی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. فلو صح الى ذلك الاعرابي فقد يكون اختلق ذلك انه اصاب نوع من الهوس والخيال. فرماتی ہیں کہ اگر وہ بات صحیح ہوتی جو اعرابی نے کہی ہے
ہو سکتا ہے کہ یا تو اس نے خود جھوٹ بنایا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے دماغ پہ کوئی ایسا اثر اور ایسا تخیل آیا ہو کہ اس کو ایسی چیزیں نظر آئی ہوں، فاعتقد ان ذلک هو حقیقت بالخارج، سے سمجھا کہ یہ حقیقت میں ہے. وہذا مما ایک توبیت میں سیتی، یعنی اس سے یقین ہو گیا کہ یہ بات غلط ہے. وہذا قریب مما یقربی کثیر من الجہلۃ والتابعین والمتحیرین من وجود مطالب تحت الارض وفيها قناطير الذهب والفضة والألوان الجواهر واليواقيت واللعالي والإكسير الكبير لیکن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جاہل لوگ اور طمع کرنے والے لوگ اور ہیلے پسند لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زمین کے نیچے بہت بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہمیں وہ تلاش کرنے چاہیے، جس کے اندر بہت سونے کے اور چاندی کے اور جواہرات کے اور یواقیت اور موتی، اور اسی کے اندر ایک سیرے کبیر کے خزانے جو ہیں وہ بھی زمین کے نیچے ہیں، لیکن ایسے موانع ہیں کہ ہم ان کو حاصل نہیں کر سکتے. فَيَحْتَالُونَ عَلَىٰ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ وَالذَّهَبِ وَالصَّفَائِ فَيَأْكُلُونَهَا بِالْبَاطِلِ فِي سَرْبِهَا فِي بَقَاقِهَا. اب وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ باتیں سنا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، غنی لوگ جو ہیں یا بے وقوف لوگ جو ہیں، ان سے وہ پیسے لیتے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کریں، ہم عمل کریں گے، موکلات حاضر ہوں گے، جنات حاضر ہوں گے، تو پھر ہم وہ خزانہ نکال لیں گے. وَأَنَّهُ ذَلِكَ مِنَ الْهِدْيَانَاتِ وَيَتَنَزُّونَ بِهِمْ. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ایسے جھوٹ بول بول کے ان کو لوٹتے ہیں. بَالَّذِي يَعْظِمُ بِهِ أَنَّ فِي الْأَرْضِ ذَخَائِرَ جَاهِلِيَّةٍ وَإِسْلَامِيَّةٍ وَكُنُوزًا كَثِيرَةً من ظفر بها بشيء من أمكنه تأويله. وأما على الصفة التي ذهبوها وكذب وافتراء وبهت ولم يصيروا في ذلك شيء مما يقولون إلا أن النقل من أخذهم الله سبحانه وتعالى على هذه بالصواب. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی زمانے جاہلیت کے بھی اور زمانے اسلام کے بھی کئی خزانے زمینوں کے اندر دفن کیے گئے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں تو وہ اپنے خزائن کو دفن کر دیتے تھے کہ مشکل وقت آئے تو کام آ سکے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہے، لیکن یہ جو جھوٹے قصے بناتے ہیں اور جھوٹے قصے گھڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو لوٹیں اور ان سے پیسے حاصل کریں، یہ تو بالکل جھوٹ ہے اور افطرا ہے. ولم یسیروا فی ذلک شیء، بالکل غلط ہے. اگر وہ خزانے ہیں تو وہ مل بھی جاتے ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ اس میں معنی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ لفظ ارمذات العماد کی وجہ سے بہت سارے اسرائیلی روایات اور جھوٹے قصے بھی گھڑے گئے ہیں. اور پھر جب ایک بات کہہ دی جائے نا جی، پھر وہ چل پڑتی ہے، کیونکہ ایک عربوں کی مثال ہے لکل ساقط لاقط، کہ جو چیز گری ہو اس کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنے بڑے شعبدہ باز ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں جو جھوٹے پیر بن کے اولیاء اللہ کی مزاروں پر بیٹھے ہیں، جن کی نہ صورت نہ سیرت نہ اعمال نہ افعال نہ اقوال کوئی بھی سنت کے مطابق نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اولیاء اللہ کا وجود برحق ہے، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اولیاء اللہ کی عظمت شان برحق ہے، لیکن علماء نے بزرگوں نے پہچان لکھی ہے کہ جس کے اعمال اقوال افعال صورت سیرت بالکل تابع ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سچا ولی ہے. اور جس کی صورت سیرت اقوال اعمال افعال احوال سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے لیکن پیر نہیں. باقی ہوتا ہے کہ بھئی شعبدے بتلا دینا، کسی کا بارے میں کوئی خبر بتلا دینا، کسی کو کوئی تعویذ دینا، اس کا کام ہو جانا، یہ تو ایک نظام عالم ہے. ایسا تو جوگی بھی کرتے رہتے ہیں، ہندو بھی کرتے رہتے ہیں، انگریز بھی کرتے رہتے ہیں، یہودی بھی کرتے رہتے ہیں. یہ تو ایک نظام عالم.
ہماری پہچان کی علامت کیا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں اتارا ہے نا جی، مومنوں کی صفتیں کیا ہیں ان کے مطابق دیکھو اس کی صفت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ سورۃ المؤمنون کو دیکھ لیں، اس میں ساری ایمان والوں کی صفتیں ہیں، ان صفتوں کو اس پر جانچیں، اگر پورا ہے اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کا بڑا مقام ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اللہ کے جتنے ولی ہیں یاد رکھو وہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا انبیاء پر ایک ایسا پہرا ہے قدرتی کہ وہ غلطی کرنے ہی نہیں دیتا۔ وہ تو معصوم ہیں، اور معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ یاد رکھو غلطی ہو جاتی، انبیاء سے بھی غلطیاں ہوئی، صاف ہو جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے کہ وہ کبیرہ صغیرہ منکرات منہیات اور مشتبہات سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں یعنی نبی نہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ معصوم تو نہیں ہوتے، ہے تو یہ قسم کی عصمت، لیکن ان کی شان کے مطابق یہ شان نبوت کے لیے لفظ ہے، اس لیے ان کے لیے علماء نے کہا کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ ملعون ابلیس جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اللہ کا قرآن ہے۔ اور پھر خود شیطان بدبخت نے اعتراف کیا ہے کہ یا اللہ فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن جن بندوں کو تو نے چن لیا ہے ان کو میں کچھ نہیں کر سکتا، ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، یاد رکھو بہت بڑے ولی بھی تھے، اور بہت بڑے موحد بھی تھے۔ ساری زندگی ان کے جو کام ہیں نا بنیادی وہ توحید ہے اور شیعہ کا رد ہے۔ یہ جو آج کل کتابیں ملتی ہیں نا ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان میں آدھی ان کی آدھی لوگ دشمنوں نے خود لکھ کے شامل کی۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تنہائی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے کہ یکدم حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پورا درخت جو تھا نا بالکل ایسے روشن ہو گیا جیسے کوئی ہزاروں بجلی کے کمکمے جل گئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ابھی حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا نور ہے بھائی، کہ آواز آئی کہ عبد القادر جاؤ، آج کے بعد میں نے اپنے تمام اوامر، تمام فرائض، تمام شرائع تم کو معاف کر دیے ہیں، اب تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تم کو میں نے پاس کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آواز آئی تو میں فوراً سمجھ گیا، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی دیکھو شیطان نے کیسے دھوکہ دیا، پہلے نور دکھلایا، اس کے بعد آواز دی، گویا کہ نعوذ باللہ خدا کلام کر رہا۔
اب حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی نمازیں فرائض شرائط تو اپنے انبیاء پر بھی معاف نہیں کیے ہیں تو میرے اوپر کیسے معاف ہو گئے؟ سرکار دو جہاں تو صحابہ کے حضرت عباس اور حضرت فضل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی مسجد میں نماز کے لیے آئے. سفر میں بھی نماز، حضر میں بھی نماز، جنگ میں بھی نماز، جہاد میں بھی نماز. اور میرے اوپر معاف ہو گئے. ہاں یہ شیطانی حملہ ہے. تو اسی کو بچنے کا حل کیا تھا کہ فوراً میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کیا. اب وہ نور ختم ہو گیا اور ابلیس میرے سامنے آ گیا انسان کی شکل. ابلیس جن ہے نا، جن جو ہے وہ تشکل بے اشکال مختلف ہوتے ہیں، وہ مختلف شکلیں بنا لیتے ہیں. بندے بھی بن جاتے ہیں، کبھی سانپ بن جاتے ہیں، کبھی بچھو بن جاتے ہیں، کبھی بکری بن جاتے ہیں، کبھی شیر بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان کی شکل میں میرے سامنے آ کے کہنے لگا کہ عبد القادر، اس جال میں نے سینکڑوں لوگوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، بڑے بڑے عابدوں کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، لیکن چونکہ تو عالم تھا نا، تیرے علم کی وجہ سے تو بچ گیا. تو میں نے پھر پڑھا، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے کہا بدبخت، مجھے علم نے بچا لیا. علم بچاتا تو پھر تو تیرے پاس زیادہ علم تھا، تو بھی بچ جاتا. مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے، علم نے نہیں بچایا. ورنہ تو ابلیس خود بہت بڑا عالم تھا. یعنی اس مقام پہ پہنچا کہ ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا. آپ نے فرمایا مجھے علم کتنے عالم ہیں جو قادیانی بن گئے، کتنے عالم ہیں جو شیعہ بن گئے، کتنے عالم ہیں جو اللہ معاف فرمائے عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے. علم نہیں بچا سکتا، بچانے والا صرف اللہ ہے. تو اب ایک تو کہنے لگا کہ عبد القادر، نیک بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے جس سے میں نیک لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. کہ بظاہر دیکھیں گے تو نور نظر آئے گا، لیکن اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. جیسے دجال کے زمانے میں بظاہر آگ ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس آگ کو قبول کر لیں گے ان کو اللہ جنت دیں گے، اور جو اس کی جنت ہے وہ حقیقت جہنم ہوگی. دجال بھی تو یہ شعبدے دکھلائے گا. اسی طرح سے دنیا کے اندر یاد رکھو یہ سارے شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں. اصل ولایت کی پہچان کیا ہے کہ وہ متبع ہو سنت محمد مصطفیٰ کا. بس ایک پہچان یاد رکھو، اس کی نماز پہ نظر رکھو، اس کی صورت پہ نظر رکھو، اس کی سیرت پہ نظر رکھو، اس کے کردار پہ نظر رکھو، اس کے معاملات پہ نظر رکھو. اگر اس میں کامل اتباع ہے سمجھ لو یہ کامل ولی اللہ ہے. اگر کمی ہے تو مانا ابھی ناقص ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا. اور جب وہ ولی بن جاتے ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. جیسے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، لیکن اللہ نے فرما دیا اہل بدر کے لیے ان اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ جاؤ آج کے بعد جو کچھ کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دی. اس کا معنی یہ تھوڑا تھا کہ جا کے ڈاکے مارو، قتل کرو. معنی یہ تھا اب میں ایسا پہرا لگا دوں گا، غلطی کرنے ہی نہیں دوں گا. اور اگر غلطی ہوگی فوراً توبہ کی توفیق دے دوں گا. اس کو کہتے ہیں محفوظ. باقی اس قسم کی روایات جو ہیں اسرائیلی روایات، یہ جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے کے ایک طریقہ ہو.
کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت ہوئی. آپ نے ایسا انسان جھوٹا بھی دیکھا ہوگا. مجھے ایک آدمی خود ملا, وہ کہنے لگا مجھے 2 دفعہ حضور کی زیارت ہوئی ہے نیند میں, اور اس حالت میں کہ میں خود ناپاک تھا. وہ بدبخت تو ناپاک تھا اور تجھے حضور کی زیارت ہو رہی. حالانکہ میرے ان کے ساتھ بہت تعلقات, پھر میں نے تعلق ختم کر رہی. کیا کہہ مگر جی میں جھوٹ نہیں بولتا. میں کہ مہربانی کرو آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہ کیا. حضور کی زیارت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. شیطان دھوکہ دینے کے لیے کسی کے سامنے میرے ماڈل میں میری شکل میں آ جائے, ہو نہیں سکتا. اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. تو بالکل ابھی ہمارا ایمان ہے, زیارت ہوتی ہے. اللہ جس کی مقدر میں یہ شان بڑھا دے, نصیب کر دیں. لیکن ان لوگوں کو زیارت ہوتی ہے جو حضور کی سنت کے متبع ہوتے ہیں اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں. اچھا اگر نہیں تھے تو زیارت کے بعد فوراً بدل جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, زیارت ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ پر ہمارا ایمان ہے. یہ غلط کہتے ہیں کہ جی یہ وہابی ہیں, اولیاء کو نہیں مانتے, بزرگوں کو نہیں مانتے. عقل کرو. سب سے زیادہ ماننے والے تو ہم ہیں کہ ہم نے فقہاء کو بھی مانا, محدثین کو بھی مانا, مجتہدین کو بھی مانا, صحابہ کو بھی مانا, تابعین کو بھی مانا, اولیاء اللہ کو بھی مانا. تم نے تو کوئی ایک آدھا پیر پکڑا ہوا ہوگا نا. اور جیسے پہلے بھی میں نے سنایا تھا, ہمارے اپنے علاقے میں ایک پیر تھا, نام نہیں لیتا میں, غیبت نہ ہو, بہت بڑی ان کی یعنی گدی ہے, لاکھوں مرید ہیں, ہزاروں نہیں. ہمارے علاقے کا آدمی تھا تو وہ بظاہر یعنی اللہ عالم دل سے یا ظاہرداری میں احترام ہمارا کرتا ہے. اتفاق سے اس شہر میں آیا, ایک میرے ساتھ دوست تھا, اور آگے جو بس, اس زمانے میں بسیں بھی تو کم ہوتی تھی نا, 24 گھنٹے میں کوئی ایک آدھا یعنی بس چلتی تھی. وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ بس بھی نکل گئی. ہم جناب ایک دور دراز کے دیہات سے جلسہ کر کے, تقریر کر کے, بھگت کے سائیکل پہ آئے. انہوں نے اڈے پہ پہنچا دیا, ان کو ہم نے رخصت کر دیا کہ 1 گھنٹے کے بعد بس مل جائے گی. آگے پتہ ہے انہوں نے کہا جی بس تو خراب ہے. اب جناب بھوکے پیاسے برا حال. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار وہ پیر صاحب کا گھر یہاں سے قریب نہیں. انہوں نے کہا ہاں جی یہ سامنے جو محل نظر آ رہا ہے یہی تو ہے ان کا. میں نے کہا چلو یار پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں. خیر میں آیا تو آگے ان کے نوکر چوکر گارڈ پہرے وہرے. میں نے کہا اطلاع کرو کہ بکی صاحب آئے. اس نے فوراً ان کو کہا کہ جلدی جلدی لے کے آؤ. وہ ہمیں ان کے خاص اس ڈرائنگ روم میں لے گئے. اور جناب ہم تو دیکھ کے حیران ہو گئے, فقیر لوگ, ہمیں کیا پتا ہے ایسی سجاوٹ کا. اس نے کہا معلوم ہوتا ہے مکی صاحب تم بڑے تھکے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں اس وقت فلاں جگہ سے آ رہا ہوں, وہ تقریباً کوئی 15-16 میل سائیکل پہ کچے راستے پہ. اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ ساتھ میں میرا ملازم جاتا ہے, آپ کے میرے اسی کمرے میں آپ کو پرائیویٹ کمرہ دکھاتا ہے آپ کو, اور وہاں سب سے پہلے تو آپ غسل کریں, اپنی حالت کو بدلیں. اس کے بعد میں کھانا لگواتا ہوں, پھر بیٹھ کے چائے کٹی پیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم تھکے ہوئے تھے, ہم جا غسل شسل کیا, کپڑے شپڑے بدلے,
اتنی دیر میں اس نے کھانا بھجوا دیا، کھانا وہ تو کھا چکا تھا جی، کھانا لگوا دیا، بڑے لوگ تھے، ان کے لیے کیا مشکل تھی۔ کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حضرت جو ہیں ہمارے وائس جی ہاتھ باندھ کے بغیر تو بات ہی نہ کریں نا جی، حضرت اور حضرت اور حضرت اور یوں کر کھڑے۔ تو میں نے کہا سیدھے کھڑے ہو، میں تو حضرت نہیں ہوں نا، میں تو بندہ ہوں بابا، حضرت تو وہ ہیں۔ وہ حضرت آپ کے انتظار میں آیا تو بڑے کھڑے ہو گئے، بڑی زبردست چائے پلوائی۔ میں نے نیچے دیکھا تو اس کے باغ میں ہر درخت کے نیچے لڑکے بیٹھے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پیر جی یہ کیا ہے، 100-150 لڑکا ہر درخت کے نیچے بیٹھے اور لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تعویذ لکھ رہے ہیں۔ اور میں نے کہا خدا تمہیں برباد کرے، یہ لڑکوں سے تعویذ لکھوا کے مریدوں کو دیتے تو اس نے کہا باقی میں نوکر ہوں ان کا، میری انگلیاں نہ ٹوٹ جائے روز کے جو میں نے 500 تعویذ دینا ہے۔ اور انہوں نے کہا حضرت یہ تعویذ ہے، ہمارا ایک وظیفہ ہے پرانا بزرگوں کا، 15 پتہ نہیں 15 آیا کیا فرمایا، کہتے تم تو وہابی ہو نا، مانتے نہیں ہو، میں تمہیں بھی اس تعویذ کی اجازت دیتا اور تم دیکھو کیسے انقلاب آتا۔ میں نے کہا مجھے تعویذ شویذ پڑھنا نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، میں کرنا بھی نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک 15 کا عمل ہے، وہ 15 کا معنی یہ ایسے کھانے بناتے تھے، یوں نمبر لکھتے تھے، یوں جدھر سے گنو گے تو 15 بنیں گے، یوں گنو 15، 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 ہر حساب سے ہر طرف سے 15 بنتے ہیں، وہ 15 ان کا مشہور ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کیا ہے اس کا، کہتا ہے بس جو آتا ہے تعویذ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے یہ بھی دیکھا ہے، کوئی آیا میری بیوی کا جھگڑا ہے محبت کے لیے تعویذ دے دو، یہی دے دیتے ہو، اور آیا طلاق کے لیے دے دو اس کو بھی یہی دے دیتے ہو، اور آیا بخار کے لیے دے دو اس کو بھی یہی دے دیتے ہو، اور آیا مقدمے میں جیتنے کے لیے دے دو اس کو بھی یہی۔ کیا ہے امرت دھارا ہے کوئی تعویذ ہے؟ اور نے کہا مکی صاحب دن میں 500 بندہ جو تعویذ لے جاتا ہے، جن کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے ان کا کام تو ہو جاتا ہے نا، اور وہ بدبخت سمجھتا ہے میرے تعویذ کے زور سے ہوا ہے، وہ میرا مرید پکا بن جاتا ہے، اور جن کا کام نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہاں تم وہابی ہو، مولوی مکی کی تقریر سنی تھی نا، تمہارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، تعویذ کیسے چلے؟ انہوں نے کہا جن کے کام نہیں ہوتے وہ سب تیرے کھاتے ہیں، جن کے کام ہو جاتے ہیں وہ میرے مرید ہیں۔ مکی صاحب ایک چکر ہے چلا رہے ہیں، میں نے کہا یار خدا کے آگے توبہ کرو، اللہ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا ہے، توبہ کرو اور آخرت کا انتظار کرو۔ مجھے ملے تھے پھر ایک دفعہ حج پہ آئے، کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اللہ کرے کر لی ہو، خدا کرے کر لی ہو، بڑے لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے نا یاد رکھو یہ سب جھوٹے قصے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے محل بنا دیا جی، محل بھی سونے کا، اور جناب وہ جو قرآن میں جنت کی تعریفیں پڑھی تھی نا، دنیا میں جنت بنا کے دکھا دی۔ وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله إرم ذات العماد قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها بذلك لم تصرف فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الأخبار عن القبيلة۔ اب ابن جریر رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں فرماتے ہیں کہ احتمال یہ بھی ہے کہ ارم ذات العماد جو ہے قبیلہ ہو یا کسی شہر کا نام ہو، کیونکہ قوم عاد جو تھی اس میں رہتی تھی، اسی لیے ارم غیر منصرف پڑا گیا۔ مفسر فرماتے ہیں مجھے اس میں بھی اعتراض ہے، کیونکہ سیاق کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ ارم ذات العماد جو ہے یہ کسی قبیلے کا نام ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ تو بہرحال یاد رکھو قوم عاد ایک قوم ہے، قوم سمود ایک قوم ہے، اور ارم جو ہے یہ ان کے دادے کا نام تھا، اس لیے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا تھا اور عاد اولا بھی کہا جاتا تھا۔ واللہ اعلم۔ ناف کے نیچے بال بالکل کاٹنے چاہیے، ناف سے لے کر سارے بدن کی صفائی کریں، شرم گاہ کے ارد گرد صفائی کریں۔ ایک آدمی پیشاب کے قطروں سے تو بچتا ہے،
لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، اگر مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک نے بھی کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بالا قائما، حضور نے کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا۔ تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ وہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے حضور بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور کو ارق النساء جسے آپ کہتے ہیں نا، ارشاٹی کا جس کو کہتے ہیں، اس کی تکلیف تھی، اور اس کا علاج ہی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس لیے حضور نے کیا تھا۔ اور بعض محدثین نے فرمایا بالکل یہ دونوں باتیں جو ہیں قوی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حضور نے بیان جواز کے لیے ایک دفعہ عمل کر لیا کہ اگر میری امت پہ کوئی ایسی مشکل پڑ جائے تو سمجھ آ جائے کہ جائز ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ جیسے آج کل یورپ کے سفر کرتے ہیں، وہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا، جگہ ہی نہیں ہے تو کہاں پیشاب کریں گے آپ، مجبور ہوتا ہے آدمی۔ تو اس لیے بہرحال اگر کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے کسی عذر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک عورت کے ہاتھوں سے بلی جو ہے اس نے دوڑایا یا مر گئی بغیر اس کے ارادے کے، کوئی جرمانہ نہیں۔ جب اس کا ارادہ ہی نہیں اس کو مارنے کا، جرمانہ کس بات کا؟ اللہ نیت کو تو جانتے ہیں نا۔ ایک آدمی نے مرغی کو دیوار پر لگا کر، مرغی مر گئی، توبہ کرو کہ ظلم کیا تم نے ایک جاندار چیز پہ، اور اتنی چیز کا صدقہ کر دو۔ اگر کوئی ہمارے عزیز فوت ہو گئے ہیں، ان کے ثواب ایصال کے لیے بالکل ان کے ایصال کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، نفل پڑھو، دعا مانگو۔ کہتے ہیں جی کہ مکے میں رہنے والے جو حاجی ہیں، جو مکے کے رہنے والے حج افراد کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ طواف وداع نہیں ہوتا، وہ تو مکے میں رہنے، وداع کا معنی جو باہر جانے والے ہیں۔ طواف قدوم تو ویسے بھی سنت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ رمضان المبارک میں رات کو کام کرتے ہیں، ان کو تراویح نہیں پڑھتے، تو یعنی اللہ کی نماز سے کام زیادہ اور تنخواہ زیادہ پیاری ہے۔ علیحدہ پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، لیکن یہ تو نہیں کہ تراویح نہ پڑھیں، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے علاقے میں دعوت دوں، بس دعوت کی کیا ضرورت ہے، کیسٹ لے جاؤ بس سن لو، دعوت کیوں تکلیف کرتے ہو بلا وجہ؟ طواف وداع کر لیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، بالکل پڑھو، اللہ نے کوئی نکال تو نہیں دیا، پھر موقع ملے پھر طواف کرو، نمازیں پڑھو۔ عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کینچی سے، لیکن سارے بال کٹواؤ، ٹک لگاؤ تو دم پڑ جائے گی۔ ایک آدمی لندن سے آیا ہے، عمرہ نہیں کیا، احرام نہیں باندھا، اللہ نے محروم کر دیا، کہنا میں نے کیا ہوا، پھر آنے کی کیا ضرورت تھی جناب؟ یہاں سے کعبہ شریف نے خط لکھا تھا آپ کو۔ ہر حال میں عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو کہ تم نے میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کیا ہے۔ یہ مذاق تھوڑی ہے کہ میں نے کیا تھا تو بس کیا تھا۔ میں گاڑی چلاتا ہوں تو مجھے تقریباً روزانہ جو ہے مدینے سے تمہارے لیے کوئی عمرہ کرنا ضروری نہیں۔ جو لوگ بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، مزدور ہیں، ڈرائیور ہیں، کام والے ہیں، کوئی ضروری نہیں۔ کہتے تھے کہ ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم جب سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے تو ان کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھ سکتے۔ حضور نے فرمایا سوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، ہر بلد کی اپنی رؤیت ہے اور اپنا چاند دیکھنا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے، کیا خیال ہے تمہارا کہ جب ان کی صبح کی نماز ہوتی ہے تم وہاں اسی وقت میں نماز پڑھ لو گے؟ اللہ کے بندے 2 گھنٹے کا جو فرق ہے وہ کیا کرو گے؟ وہاں تو 6 بج گئے ہوں گے،
یہ بالکل غلط بات ہے. ہر ملک کی رویت. اور بعض اقلیم جو ہیں وہ ایک ہی اقلیم میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی حکم یہی ہے کہ چاند نظر آئے روزہ رکھو، چاند نظر آئے تو عید کرو، اور اگر نظر نہ آئے تو پھر 30 دن مہینے کے پورے کرو. حضور نے فرمایا فإن غم علیکم، اگر وہ چاند تم پہ چھپ جائے، بادل تھا نظر ہی نہیں آیا، یعنی چاہے چاند تھا لیکن ہمیں نظر نہیں آیا، فرمایا فاکملوا 30، تم 30 روزے پورے کرو. عمرے کرنے کے بعد احرام کا کیا کریں؟ تمہاری کپڑے ہیں، چادر ہیں، تمہاری جو مرضی ہے کرو. عمرہ کرنے سے وہ کوئی مقدس تو نہیں ہو گئے، وہی چادریں ہی ہیں. غریبوں کو دے دو، مسکین کو دے دو، کسی اور آدمی کو عمرے کے لیے دے دو، اپنے استعمال میں لے آؤ، تمہاری مرضی ہے. کہتے ہیں جی کہ زمزم سے احرام کو دھونا چاہیے، بالکل نہیں دھونا چاہیے. تو احرام باندھنے سے پہلے دھو گے یا بعد میں؟ تو جب اپنے ملک سے آ رہے ہو وہاں زمزم ہے اتنا کہ تم احرام دھونا کھڑے ہو جاؤ. بس گھڑتے رہتے ہیں بسرے لوگ اپنی مرضی سے. زمزم کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں ہم ضائع کریں اس کو، ورنہ تو زمزم پانی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کس چیز سے غسل کرتے تھے؟ وہاں پانی کوئی نہیں تھا. اور طواف کے دوران غانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگائیں، بالکل نہیں. طواف کعبہ میں نظر نیچے ہو اور زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا درود شریف یا کلمہ شریف یا آیت کریمہ جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھتے رہو. کعبے کے غلاف کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. کہتے جی کعبۃ اللہ کے غلاف پہ یا مقام ابراہیم پہ میں اللہ کو درخواست لکھ سکتا ہوں، یعنی ویسے نہیں سنتے، لکھا ہوا پڑھیں گے. کتنا بڑا جاہل آدمی ہے. یعنی جب تم دعا مانگتے ہو اللہ نہیں سنتے. اس نے حکم دیا مانگو، یہ تو نہیں کہا کہ جا کے لکھو مجھے. اس کا حکم ہے ادعونی، مجھ سے مانگو. اور وعدہ بھی کر دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جب مانگنے والا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ تو نہیں لکھا کہ جاؤ لکھو کعبہ شریف پر. طواف کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے حجر اسود سے شروع کریں، رخ اس کعبے کی طرف ہو اور اس کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر نظر نیچے کر کے چل پڑے. رکن یمانی پہ آئیں تو ہاتھ لگائیں بسم اللہ اللہ اکبر. موقع نہ ملے تو ہاتھ بھی نہ لگائیں، اشارہ بھی نہ کریں. پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر حجر اسود پہ آئیں تو پھر سامنے ہو کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسے 7 چکر پورے کریں. پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اگر موقع ملے تو ملتزم پہ آ کے دعا مانگیں. اگر بیوی کے پاس سونا ہے زکات بھی بیوی دے گی، شوہر کیوں دے گا؟ جب سونا اس کا ہے، جو مالک ہے وہی زکات دے گا. ویسے تم دے دو الگ بات ہے، جائز ہے، لیکن اصل زکات اس کے ذمہ فرض ہے. اگر ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں یا ٹریکٹر ہیں ان پہ زکات نہیں ہوتی. زکات آمدنی پہ ہوتی، ٹریکٹر پہ نہیں ہوتی. زکات مشینری پہ نہیں ہوتی. زکات اس سے جو آمدنی آئے گی اس پہ ہو. دفع دین جو کرتے ہیں ان کی نماز بھی بالکل ٹھیک ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ان کی نماز بھی ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عاشق رسول کہنا غلط ہے، بالکل غلط نہیں ہے. کون ہے ایسا بندہ جس کے دل میں حضور کا عشق نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو؟ ایسا وہ تو کافر ہو سکتا ہے، مسلمان تو نہیں ہو سکتا.
باقی اپنے آپ کو خود عاشق نہ کہو، لوگ سمجھیں کہ یہ عاشق ہے، محبوب کی طرز پہ بھی چلتا ہو، اس طرح پھر وہ آگے کہو عاشق رسول ہے، تو بالکل غدار ہے، یہ دجال ہے، عاشق رسول نہیں۔ اللہم صلی علی اللہ، حضور پہ رحمت بھیجو، اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پہ آ کے سلام پڑھتے ہیں اللہ مجھے روح لوٹا، حضور کے بعد حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ زندگی میں ملے تھے، بعد میں ملے تھے، تو اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، حضور نے خبر دے دی۔ اس میں کون سا اشکال ہے؟ جیسے حضور نے فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور میرے روضے میں دفن ہوں گے، تو اللہ نے خبر دے دی، حضور نے زندگی میں بتلا دیا۔ درود جب بھیجا جاتا ہے تو پہنچایا جاتا ہے، سننے کی روایت جب روضے پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو، خود نہ حدیث رسول کے ترجمے میں بگاڑو۔ اصل میں ایک بات یاد رکھو کہ اب دنیا میں اتنی بڑی ترقی ہو گئی ہے کہ ایک اتنی چھوٹی سی مائکرو فلم ہوتی ہے جس میں 10 جلد کی کتاب جو ہے وہ بند ہے۔ ایک موبائل فون کے اندر اگر آپ اس میں انٹرنیٹ لے کے مکتبہ شاملہ لوڈ کر لیں تو ہزاروں کتابیں، جب چاہو جو کتاب چاہو دیکھ لو، کھول لو، پڑھ لو۔ تو اگر بندے یہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب پر درود پہنچانے کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کیوں تمہارے دماغ میں خلل پڑا ہوا ہے؟ اور حضور نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کر مجھ پہ درود پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ مجھ پہ درود پڑا کرو، اور یہ بھی فرمایا ہے وہ جو مانا ہے نا رد اللہ علیہ روحی، یہ مانا تھوڑا ہے کہ روح نکالا جاتا ہے پھر ڈالا جاتا ہے، یہ مانا تمہیں کس نے سمجھا ہے؟ مانا یہ ہے کہ وہ اللہ کے تعلق سے اجازت مل گئی، اب سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب فرما دیا ہے کہ شہید زندہ ہے، مردہ کہو بھی نہ اس کو، یا اللہ ہمارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، پر میں مت کہو مردہ اس کو، احیاء، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اگر ایسی باتیں ہیں جن کا حیات شہداء یا انبیاء سے تعلق ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے تو بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمارا ایمان ہے شہید زندہ ہے، نبی زندہ ہے، اللہ نے کہہ دیا نہیں سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، صرف زندہ ہے، فرمایا نانا عند ربہم یرزقون، وہ تو رزق بھی پہنچائے جاتے ہیں۔ طواف کی حالت میں بھی نظر نیچے رکھو اور نماز کی حالت میں بھی نظر نیچے رکھو، یہ تواضع کا مقام ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو پتہ لگ جائے، یہ مقام ہے تواضع کا، عاجزی کا۔ اگر حالت احرام میں دونوں نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لیا ہے، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ حالت احرام میں جب نماز پڑھے تو سر پہ کپڑا نہ ڈالیں، کہتے جی کہ میں تھکا ہوا تھا جب عمرے کا طواف کیا تو کندھا نکالنا اور رمل کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوگا، جرمانہ کوئی نہیں۔
اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اللہ اپنے علم سے، مراد معیت علم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے؟ اسمع و ارا، میں تمہاری باتیں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے اندر آ گیا ہے، یہ پھر وہی شیعہ کا عقیدہ ہے حلول کا۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے دوران سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ بھی منع کر دی ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو اس کو بھی نہ کہو کہ چپ کرو، اگر کہو گے تو تمہارا ثواب بھی چلا جائے گا۔ آپ کے دوست نے طلاق دی ہے، علاقے کے علماء سے پوچھیں۔ کہتے جی کہ اگر بیوی کا دودھ منہ میں آ جائے، بالکل پیئیں جناب، بیوی کی بیوی ہے، بھینس کی بھینس ہے، کیوں نہ پیو، ماشاء مزے کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا، اس کا فکر نہ کرو۔ نکاح تو تب ٹوٹتا ہے جب 2 سال کی عمر میں آدمی دودھ پیے تو پھر وہ ماں بنتی ہے، لیکن بڑی عمر میں دودھ پیے تو وہ ماں نہیں بنتی۔ لیکن بد تہذیبی اور بے حیائی کی انتہا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کا دودھ پیتا رہے۔ جنات کسی انسان میں بھی آ سکتے ہیں، جنات نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کو، ایک لکیر کھینچی آپ نے ہلکا، فرمایا اس میں بیٹھے رہو، کوئی آواز سنو باہر نہ نکلنا۔ جب حضور واپس یا رسول اللہ میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا، بڑا شور تھا، آپ نے فرمایا اچھا ہوا کہ تم باہر نہیں نکلے، اگر نکلتے تو جن تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جن دیکھے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، جنوں کو دیکھا جا سکتا ہے، پتہ ہے وہ خود بھی جن ہو، ہاں کیا پتہ ہے، ویسے ہی یاد رکھو جن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ کا قرآن ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ لیکن اگر جن انسان کی شکل میں آ جائے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کئی مدرسوں میں طلباء بن کے پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن وہ انسان کی شکل میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں لگتا۔ کبھی ان سے کوئی حرکت ہو جائے تو پھر پتہ لگتا ہے، یا پھر انہوں نے اپنے اساتذہ کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ہیں تو جن، کوئی بات نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تب تمہیں کیوں دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے؟ اس شوق کو رہنے دو۔ حضرت مہدی بالکل آئیں گے جناب، روزہ رکھتا ہے، تراویح نہیں پڑھ سکتا، تراویح بھی پڑھے، روزے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن تراویح نہ پڑھنے سے بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین،